بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی سمجھنے کے تعلق سے علوم کو، تو لہٰذا علوم کو سمجھنے کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے فن کے مقاصد، اصول و ضوابط کو معلوم کریں، اور اس کے 4 اصول ہم نے بتائے کہ 4 طریقوں سے ہم فن کے مقاصد، اصول و ضوابط کو معلوم کر سکتے ہیں۔ سمجھنے میں دوسری بات جو انسان ملحوظ رکھے وہ یہ ہے کہ فن کو سمجھنے میں بہترین استاد کو اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ استاد کے بغیر انسان سمجھنے کی کوشش کرے، کتاب پڑھنے کی کوشش کرے تو سمجھے کہ بیکار ہے۔ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ، ان کے چند اشعار ہیں، اس میں استاد کی اہمیت کو بتاتے ہیں، اور کتاب سے جو آدمی حاصل کرتا ہے علم کو یا فن کو تو اس کا کیا نقصان ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یظن الغمر ان الکتب تہدی اخا فہم لادراک العلوم وما یدری الجہول بان فیہا غوامض حیرت عقل الفہیم اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم وتلتبس العلوم علیک حتی تصیر اضل من توم الحکیم۔ کہ ناتجربہ کار یہ سمجھتا ہے کہ علوم کا ادراک کتابوں کے ذریعے حاصل ہو جائے گا۔ جاہل لوگ کیا جانے کہ اس میں ایسے صرف کتابیں پڑھ کر تمام چیزوں کو سمجھ لینا سمجھدار کے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر آپ بغیر استاد کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے اور علوم آپ پر خلط ملط ہو جائیں گے۔ باقاعدہ اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ اکابر اساتذہ کو اختیار کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، لہذا استاد کو اختیار کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ ہاں، البتہ استاد کو اختیار کرنے میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، استاد اکابرین اور ماہرین میں سے ہوں جنہوں نے اپنی زندگی تدریس و تعلیم میں صرف کیا ہو۔ باقاعدہ اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ اکابر اساتذہ کو اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے وہ بھلائی میں ہوں گے، اگر چھوٹوں سے اصاغر سے علم حاصل کرنا شروع کریں تو پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کے اقوال منقول ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکابر سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ ان اقوال کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک مشائخ سے علم حاصل کرتے رہیں گے بھلائی میں رہیں گے، وہ علماء نئے یا جوان نہ ہوں، کیونکہ جوان اگر ہے تو اس کے اندر گرمی، جلد بازی، بیوقوفی زیادہ ہوتی ہے، وہی تجربہ ہو جائے تو اس کے علم میں شبہ یا ہوائے نفس کا غلبہ کم ہوتا ہے، وہ حریص نہیں ہوتا اور جلد وہ پھسلتا نہیں ہے، وقار، ہیبت اور جلالت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہی جوان کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ اور بعض نے اصاغر سے مراد اہل بدع بھی لیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اصاغر سے مراد جس کے پاس پختہ علم نہ ہو وہ ہیں، اور بعض نے کہا کہ جس کی قدر و منزلت نہ ہو وہ اصاغر ہیں۔ خیر جو بھی ہوں، اکابرین سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات استاد کو اختیار کرنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس تجربہ ہو، علمی ذوق ہو۔ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تجربہ بھی اور علمی ذوق بھی، دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کم لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں جو زمانے تک فن کی تعلیم و تعلم میں لگا ہو، ورنہ مسائل تو کتابوں میں بھی موجود ہیں، مسائل یاد بھی ہوں، ان کی معرفت بھی ہو، عبارتوں کی تحقیق ہو، معنی معلوم ہو، ایسے اساتذہ کو انتخاب کریں اور علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات جو استاد کو اختیار کرنے کے تعلق سے
ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے استاد کے پاس چند صفات ہوں جیسے تواضع، بردباری، حق کو خواہش نفس پر مقدم رکھے، ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں۔ یہ اساخر کے پاس کم ہی ملے گی۔ ابراہیم بن حبیم بن شہید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی، کہا کہ بیٹے علماء اور فقہاء کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو، ان کے اخلاق، ان کے آداب اور صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ آداب اور سلیقہ بھی سیکھتے تھے، بلکہ ابن سیرین رحمہ اللہ ایک آدمی کو باقاعدہ قاسم کے پاس بھیجتے تھے کہ وہ ان کے آداب اور سلیقے دیکھ کے آئیں اور ان کو بتائیں گے، یہ جو ہے اسی طرح عمل کریں گے۔ حسن بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ احمد بن حنبل کی مجلس میں رحمہ اللہ 5000 لوگ جمع ہوتے تھے، 500 لوگ لکھتے تھے، باقی سب ان کے آداب سیکھتے تھے۔ تو ضروری ہے کہ ہم استاد ایسے انتخاب کریں جو تواضع اختیار کرتے ہوں، ان کے اندر دیگر اخلاقی صفات بھی پائی جاتی ہوں۔ نمبر 4، جو جس فن کے ماہر ہیں ان سے ہی وہ فن حاصل کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک فن میں ماہر ہو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے فنون میں بھی ماہر ہوں۔ ہر استاد ہر فن میں ماہر ہو سکتا ہے، کوئی استاد فقہ، عقیدہ، تفسیر، حدیث، نحو، بلاغہ، جغرافیہ، فلکیات پڑھاتے ہوں، لیکن وہ اس طرح نہیں پڑھا سکتے جو فن کے ماہر ہیں اور ایک فن میں کئی سال وہ لگائے ہیں، تو وہ جس طرح پڑھائیں گے اس طرح دوسرے اساتذہ جو مختلف فنون پڑھاتے ہیں وہ اس طرح نہیں پڑھا سکتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی صاحب فن سے مناظرہ کرتا تو وہ مجھ پر غالب آ جاتے، اور جب بھی میں کسی ایسے شخص سے مناظرہ کرتا جو مختلف فنون میں مہارت رکھتا ہو یا مختلف فنون اس کے پاس ہوں تو میں اس پر غالب آ جاتا۔ اور یہی بات ابو عبید قاسم بن سلام بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے فن کے ماہر کی دقت مختلف فنون رکھنے والے کی دقت سے مختلف ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم حدیث میں امام سخاوی رحمہ اللہ کے کلام کو امام سیوطی رحمہ اللہ کے کلام پر مقدم رکھا جاتا ہے، کیونکہ سخاوی اس فن کے ماہر ہیں اور امام سیوطی رحمہ اللہ مختلف فنون رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ایک استاد اگر مختلف فنون پڑھاتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر کسی خاص فن والے استاد کے پاس اگر ہم پڑھیں گے تو اس فن کے متعلق بہت سی باتیں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، استاد سے جو کتاب وہ پڑھنے جا رہا ہے وہ استاد اس کتاب کو بارہا پڑھانے کی وجہ سے اس کتاب کو یاد ہی کر لیا ہو۔ یہ ہوتی ہیں بعض اساتذہ کے اندر کہ وہ اساتذہ چونکہ سالوں سے وہ کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کتاب کی جو عبارتیں ہیں ان کو یاد ہو گئی ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء اور حفاظ میں بعض ایسے تھے کہ اپنے گاؤں کی حد تک وہ حدیث کا علم خوب رکھتے تھے، یعنی ہر حدیث کے متعلق اچھی طرح معلومات رکھتے تھے، لیکن وہی دوسرے گاؤں سے اگر دوسرے گاؤں والوں سے روایت کرتے تھے تو اس میں ضعیف تھے، کیونکہ اس میں انہوں نے زیادہ وقت نہیں لگایا، البتہ اپنے گاؤں کی حد تک انہوں نے بہت زیادہ وقت لگایا۔ اسی طرح بعض ایسے تھے جو کسی خاص شیخ سے روایت کرنے میں تو ثقہ تھے لیکن دوسروں سے روایت کرنے میں وہ ضعیف تھے، یا کسی خاص جگہ پر وہ تو ثقہ تھے لیکن دوسری جگہ پر وہ ثقہ نہیں تھے۔ اس طرح جو ہے بہت سی یہ چند باتیں ہیں اساتذہ کو انتخاب کرنے کے بارے میں۔ اساتذہ اگر ان تمام چیزوں کے حامل ہیں تو یقیناً انسان اپنی صلاحیت کو بہترین انداز میں حاصل کر پائے گا اور اپنی صلاحیت کو اچھے انداز میں وہ بڑھا پائے گا۔